بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال في موضع آخر إن الحكم إلا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لم تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مذہب اسلام عنایت فرما کر دین اسلام ماننے والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قانون شریعت عنایت فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا مذہب اسلام ہے۔ دنیا میں بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے مذہب کا نام دین اسلام ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو دین دیا وہ دین اسلام ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو مان لیے تو مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے اللہ کے عطا کردہ دین کا انکار کر دیا تو منکر اسلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ساری انسانیت کو عنایت فرمایا، اس دین کے پرچار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بعد دیگر حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے اپنا حکم اور پیغام دے کر بھیجا۔ اسی لیے اردو میں نبی اور رسول کو کہتے ہیں پیغمبر۔ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر۔ ایکچولی یہ بنا ہے فارسی سے۔ پیغام میسج کو کہتے ہیں اور پیغام لانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے۔
اور جتنے انبیاء علیہم السلام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، جنہیں کتابی زبان میں انبیاء سابقین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء سابقین، یعنی گزرے ہوئے سارے نبی۔ اور پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے، کوئی نیا نبی آتا ہے تو پرانے نبی کا دین، شریعت، لا اینڈ آرڈر منسوخ ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑکی کھول دو دونوں۔ جتنے انبیاء سابقین میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، یہ سارے نبی کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے یا کسی زمانے کے لیے نبی بن کر آئے۔ علاقہ، قوم، زمانہ، یعنی دائرہ محدود تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں آخری نبی بنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر جب بھیجا، اور میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس نبی کے بعد جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اس نبی کا قانون آخری قانون ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ابدی قانون۔ ابدی قانون کے معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا قانون۔ بات سمجھیں، میں بعد میں ٹاپک پہ آتا ہوں، پہلے آپ تمہید سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابدی قانون دے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قانون کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، یا 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید کے آیتیں جو اتاری، یہ قانون، یہ لا اینڈ آرڈر، اسی کو دین اسلام اور شریعت مطہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ باتیں پچھلے ہفتے گزری تھی ملت کی تشریح میں۔ اور یہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، یہ دین تمام دینوں کے مقابلے میں مکمل بھی ہے، کامل اور اتمام بھی ہے۔ یعنی اس دین کے آ جانے کے بعد کسی اور دین، کسی اور قانون، کسی اور لا اینڈ آرڈر کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ اور یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ بارہا آپ نے بیانات میں سنا ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ عرفہ کے میدان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت اتری کہ آج کے دن ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور وہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا، کیا نیا نیو ورلڈ آرڈر دیا تھا، اس ہفتے میں اسی کو سمجھانا چاہ رہا تھا، کیونکہ حاجی حج سے لوٹیں گے تو حج میں میرے نبی نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو سمجھاؤں۔ لیکن آئے نئے دن سارے عالم کے اندر اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش رچی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے آج میں نے اپنا عنوان بنایا یونیفارم سول کوڈ، UCC، جس کا شارٹ ہے، یعنی اردو میں جسے یکساں سول کوڈ کہا جا رہا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا، اس کو فرمایا یہ دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اس دین کو دے کر میں نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں یہ تمہارے دین اسلام سے راضی اور خوش ہوں۔
تو یہ آیتیں اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے دین اور اسلام کے عطا فرمانے کے بعد جب اللہ نے اس کو مکمل کہہ دیا، اتمام کہہ دیا، اپنی رضاعت کا اظہار دے دیا، تو پچھلے تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اب پچھلے نبیوں کی دین اور شریعت کا کوئی حکم اس امت میں رائج نہیں ہوگا۔ یہ باتیں کچھ پچھلے ہفتے بھی آئی تھی، مگر 3 چیزیں باقی رکھیں، ختنہ، حج اور قربانی۔ اس کی وجوہات میں نے پچھلے ہفتے بیان کر دی۔ یہ دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے یہ قرآن مجید کی شکل میں تمہیں جو دین دیا، جو اسلام دیا، جو لا اینڈ آرڈر دیا، جو قانون شریعت عنایت فرمایا ہے، یہ دین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہدی للناس، یہ ساری کی ساری کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں۔ قرآن کس کی ہدایت کے لیے؟ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور نبی بھی جو بھیجا اس نبی کے بارے میں فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسان ہی نہیں ساری مخلوق کی جانب نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، سارے عالم کے پالنے والے، اور میرا اور آپ کا نبی رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر، پے کرے رحمت، پے کرے مجسم بنا کر، نور نبوت کو گئی نورانیت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے درمیان بھیجا ہے۔ اور جو دین میرے اور آپ کے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملا، اس دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم کو جو دین دیا وہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا، شیس ادریس کو جو دین دیا وہ بھی اللہ نے دیا تھا، نوح، ابراہیم، خلیل، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، یوسف، جتنے انبیاء کو جو کچھ بھی ملا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا دین ہی تھا۔ لیکن آخری میں جو مکمل دین میرے اور آپ کے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو جو عنایت فرمایا، اللہ نے اس دین کے بارے میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیر امت کے افراد مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ادیان اللہ تعالیٰ نے دیے وہ ادیان محفوظ نہیں ہیں، جیسے اللہ نے اتارا ویسی توریت نہیں ہے، جیسے اللہ نے انجیل اتاری ویسی انجیل موجود نہیں ہے، جیسے زبور اللہ تعالیٰ نے اتارا ویسی زبور نہیں ہے، جیسے صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ویسے صحف موجود نہیں ہیں، یا تو وہ ختم ہو گئی یا ان کے اندر تبدیلیاں لائی گئی، ان کی آیتوں کو حذف کر دیا گیا، اپنی جانب سے کچھ باتیں اس میں جوڑ دی گئی، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ 1400 سال سے یہ قرآن جیسے میرے نبی پر نازل ہوا ایسے ہی آج تک پہنچا ہے، اور ہر ایمان والے کا یقین ہے کہ یہ قرآن جوں کا تو قیامت تک باقی رہے گا، اس کے زبر زیر پیش اور نقطے میں تک کوئی فرق پیدا نہ ہوا ہے، نہ اب تک وہ اس کے اندر کسی نے تبدیلی پیدا کی، نہ قیامت تک کوئی تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لی کہ اس میں اللہ نے اپنے دین کے احکامات بیان فرمائے، اور یہ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اور اس کے عمل کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا، اور جو دین سے ہٹ
کر دوسری چیزوں پر عمل کرتا ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی آدمی اسلام کے بغیر والی چیز کو دین سمجھ کر اختیار کر لیتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو، اس کے اس فعل کو اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان آخرت کے اندر خسارے والی زندگی گزارے گا، اللہ پکڑ فرمائیں گے، اس کے آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دین اسلام کے بارے میں اتنی باتیں بیان فرمائی۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ یہ دین اسلام اللہ کو پسند ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، تو اس کی کچھ اسپیشالٹیاں ہیں۔ اگر دین اسلام کی خصوصیتیں اور اسپیشالٹیاں بیان کریں تو وقت ناکافی رہے گا، مجھے عنوان پہ بھی آنا ہے۔ اس میں سے تمام اسپیشالٹیاں اور خصوصیتوں میں سے اسلام کی یہ خصوصیت یہ ہے، دنیا کا یہ صرف ایک واحد ایسا مذہب ہے جس مذہب کے اندر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کے مسائل سے لے کر قبر میں جانے کے بعد تک کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر مرحلے اور مسئلے کو بیان کیا گیا ہو، بلکہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ رحم مادر کی شکل میں، جنین کی شکل میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایت دے دی کہ حاملہ خواتین کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ کیسا ہوگا، کن چیزوں میں اسے چھوٹ ہوگی، کیا امور کریں، کیا اعمال کو اختیار کریں۔ جب بچے کی ولادت اور ڈیلیوری کا مسئلہ آ جائے تو اس وقت کے قانون اور شریعت اور اس وقت کے مسائل کے حل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ عورت کی زندگی کے اندر ماہانہ اعتبار سے اور ڈیلیوری کے بعد ناپاکی کے ایام آتے ہیں، اس حیض و نفاس کے، ان خون کے نکلنے والے گندے ایاموں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حدیث میں بیان فرما دیا۔ اب جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کب تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، فرمایا 2 سال کی مدت تک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلائے۔ اور آج کا نیوٹریشن، آج کا ڈاکٹریٹ، آج کی سائنسدان اور آج جتنے ڈبے کے دودھ دنیا کے اندر دستیاب ہیں، ہر ڈبے کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس سے بہتر بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو امت مسلمہ کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو عطا فرمایا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے قبول کیا تو وہ مسلمان بن گئے، کچھ لوگوں نے انکار کیا تو وہ منکر اسلام بن گئے۔ تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے مسائل بیان فرمائے، نوجوانی کے مسائل بیان فرمائے، بڑھاپے کے مسائل بیان فرمائے، والدین کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اولاد کی تعلیم، تربیت اور پرورش کے متعلق بیان فرمایا، پڑوسی کا حق کیا ہوتا ہے بیان فرمایا، ملک کے اعتبار سے ایک ایمان والے کا کیا ذمہ ہے یہ بیان فرمایا، ملکی مسائل بیان فرمائے، ملی مسائل بیان فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، دوستوں کے حقوق بیان فرمائے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہ فرمایا ہو، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد مر جائے تو اس میت کے ساتھ زندے لوگوں کا کیا سلوک ہونا چاہیے، اسے کیسے غسل دے، اسے کیسے کفن دے، اسے کیسے قبر میں اتارے، قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھے، قبر میں مٹی ڈالتے وقت کون سی دعا پڑھے، اور مرنے والا جو دنیا میں چیزیں وراثت کی چھوڑ کر گیا، پاور چھوڑ کر گیا، پوزیشن چھوڑ کر گیا، عمارتیں چھوڑ کر گیا، بینک بیلنس چھوڑ کر گیا، جو ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کو وارثین کے درمیان کس طرح سے تقسیم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کے مسائل کو بھی بیان فرما کر امت مسلمہ کو بتا دیا کہ دیکھو یہ دین اسلام ایک دستور حیات ہے، ایک منشور حیات ہے، ایک لاکھی عمل ہے، تمہیں دنیا میں کس طرح کی زندگی
گزارنا ہے، اگر اس کے لیے کوئی قانون اور طریقہ اگر چاہیے تو فرمایا یہ اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، اے صحابہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جاتے ہوئے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لم تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک وہ آدمی میرا بندہ میرا امتی وہ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا رہے گا وہ اس وقت تک گمراہ نہیں رہے گا جب تک وہ دو چیزوں کو پکڑ کر رہے گا۔ وہ دو چیزیں اگر چھوڑ دے تو وہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے، غیر طریقے پر زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ کی و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تھیوری نہیں دی، تھیوری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل دیا، ایک بتانے والا نہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے اور آئیڈیل کی شکل میں پڑھ کر بتایا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نماز ایسی پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو خلاصے کلام پوری بات کا یہ ہے، ایمان والے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا، جو دستور دیا، جو منشور دیا، جو لاقیہ عمل دیا، اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اور ہر ایمان والے کو اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے عبد القادر صاحب؟ بہت نیند آ رہی ہے آج کل۔ اب چونکہ ہم اپنے ملک بھارت میں اقلیت میں ہیں، اقلیت معلوم مائنارٹی، اور اس ملک کی میجارٹی دوسرے مذہب والے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم مائنارٹی ہیں، اگر ہمارا ہر مسئلہ، ہمارا ہر کام اگر آئین شریعت قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو میجارٹی والوں کی زندگی کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال، کسی نے چوری کر لی تو قرآن میں حکم کیا ہے چور کے بارے میں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اب کسی مسلمان کے گھر میں کسی غیر مسلم نے چوری کی تو مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، لیکن وہ جو اکثریت میجورٹی والے ہیں ان کے مذہب میں ہاتھ کاٹنے کا حکم بولیے جی نہیں ہے۔ اب وہ انکار کرے گا تو ملک کے دستور اور ملک کو چلانے کے اندر دشواریاں پیش آئے گی۔ اس لیے ہمارے بھارت کے آزادی کے بعد جب ہمارے ملک کے سنویدھان، آئین اور کانسٹیٹیوشن بنانے کی جب باری آئی تو ہمارے اکابر و اسلاف نے سیکولرزم کو چوائس کیا۔ سیکولرزم کے معنی کیا؟ جمہوریت جسے کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے سیکولرزم کا مطلب؟ بولو بھائی، ہم تو بولتے ہیں نا ہمارا ملک آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، سیکولر کنٹری ہے۔ واٹ از دا میننگ آف سیکولرزم؟ سیکولرزم اور سیکولر کا معنی یہ ہے، یہ وہ ملک ہے جس ملک کا کوئی مذہب نہیں، جس ملک کا
کوئی مذہب نہیں، جس کو اردو میں لا قانونیت لا مذہبیت کہتے ہیں۔ اس لیے بعض کٹر علماء کہتے ہیں سیکولر ملک بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس لیے کہ اس میں قانون اور مذہب ہی نہیں رہتا۔ تو سیکولرزم کا مطلب لا دینیت اور لا مذہبیت ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے ملک کی میجورٹی، ہم تو مائنورٹی والے ہیں، میجورٹی لوگ کہتے تو ہیں کہ یہ سیکولر ملک ہے، یعنی اس ملک کا کوئی بھی قانون دھرم کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ملک کا ہی نام ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے دیش کو ہندو راشٹر بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ وہ عدالتیں جس میں انصاف اور قانون کی بات کی جاتی ہے، انہی کی عدالتوں کے اندر، وہ سرکاری دفتروں اور آفسوں کے اندر دیکھ لو، جس ملک کا کوئی مذہب کوئی دین نہیں کہتے، اسی ملک کے ماننے والے اپنے دفتر اور آفیسز اور عدالتوں کے اندر اپنے دیوی دیوتاؤں کے تصویریں لگا کر بیٹھے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں گرچہ کہ اس ملک کا نام لا دینیت لا مذہبیت اور سیکولرزم ہوگا، لیکن ہم اس دیوی دیوتا کو ماننے والے ہیں۔ خیر، ان کی تصویر لگانے سے ہمارے دین پر کوئی فرق نہیں آتا، ان کی آستھا ان کی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہمارے اکابر نے تسلیم کیا۔ لیکن جس وقت ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اس ملک کا سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کے ایک ایک آرٹیکل کو امت کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں دفعہ 44 آرٹیکل 44 کا بہانہ لے کر یہ یونیفارم سول کوڈ کو جو پیش کر رہے ہیں، اسی وقت اکابر اور اسلاف علماء امت نے اعتراض کیا تھا۔ تو اس وقت کہا گیا تھا کہ دیکھو بنیادی چیزیں 4 ہیں، مساوات ہے، اخوت ہے، فریڈم ہے، ایکوالٹی ہے، فیٹرنیٹی ہے، اس کے اندر کوئی آدمی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ رہی بات یہ آرٹیکل 44 یہ دفعہ 44، اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ، اگر کوئی صوبہ، اگر کوئی ریاست کا سی ایم، چیف منسٹر اگر چاہے اور اپنے لوگوں کے میجورٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں کی مائنورٹی کو سمجھا بجھا کر اگر ایک قانون بنا سکتے ہیں تو بنانے کا یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے، زبردستی تھوپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آج تک دستور ہند، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو ہی کبھی دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کا، جس میں 390 پر 5 آرٹیکلز بیان کیے گئے۔ 428 آرٹیکل کا بنا تھا یہ کانسٹیٹیوشن، اس میں سے گھٹا کر 395 آرٹیکل اور دفعات کے ساتھ ہمارے ملک کا سمویدھان ہے۔ اور اسی سمویدھان کا آرٹیکل 25 ہر مذہب والے کو، یہ نہیں کہ صرف مسلمان کو، ہر مذہب والے کو آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ اس بھارت کے ہر واسی کو اپنے اپنے مذہب اور عقیدے پر جینے کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن افسوس، جب سے موجودہ حکومت 2014 میں ہمارے ملک میں اقتدار پر آئی، تب سے لے کر آج تک اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو غرض یہ ہے ہمارے ملک کا جو سمویدھان اور کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ 2 قسم کا ہے۔ کتنے قسم کا بھائی؟ 2 قسم کا، کچھ سیکھ لو یہ بھی۔ ایک ہے کریمنل کوڈ، ایک ہے سول کوڈ۔ ایک جرائم پر حدوں کا قائم کرنا، اور دوسرا آئینی زندگی، میرا اور آپ کا فیملی سسٹم کس پر عمل کرے۔ کریمنل کوڈ کہتے ہیں کسی نے ریپ کر دیا، کسی نے چوری کر لی،
کسی نے قتل کر دیا. یہ جو کرمنل کوڈ ہے یہ بھارت کے ہر واسی کے لیے برابر ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی پرسنل لا نہیں دیا گیا. چاہے ہندو خون کرے چاہے مسلمان خون کرے، دونوں کے لیے سزا بولو جی ایک. چاہے ہندو بلاತ್ಕಾರ کرے چاہے مسلمان بلاತ್ಕಾರ کرے، دونوں کے لیے سزا ایک ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور دوسری قسم ہے سول کوڈ. یہی سن رہے نا، یونیفارم سول کوڈ. سول کوڈ آئینی زندگی. میری فیملی میں اپنے پرسنل لائف کیسے گزاروں. ایک ہے پروفیشنل، ایک ہے پرسنل. مثال کے طور پر مجھے بچہ پیدا ہوا، اب میں اس بچے کے ماتھے پر تلک لگاؤں یا اس کے کان میں اذان دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرا پرسنل میٹر ہے. اس کی چھوٹ ہمارا ملک کا سنویدھان دیتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ اپنے بچے کے کان میں اجازت دیں. دستور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو اجازت دیتا ہے. اگر آپ غیر مسلم ہیں ماتھے پہ تلک لگانا چاہتے ہیں، ہندوستان کا دستور اور کانسٹیٹیوشن تمہیں اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو تلک لگا لیں. اب یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ میرا پرسنل ہے. اس بچے کو میں کیا نام رکھوں؟ یہ پرسنل لا ہے، یہ سول کوڈ ہے، کرمنل کوڈ نہیں. یہاں مجھے اجازت ہے میں جو چاہے اپنے بچے کا نام رکھوں، میں جس خاندان میں چاہے اپنے بچے کا رشتہ بناؤں، میں جس طور طریقے سے چاہے اپنے بچے کا نکاح کروں، چاہے شادی محل میں کروں چاہے مسجد میں لا کر کروں. مجھے کوئی قانونی اعتبار سے روک نہیں سکتا. اس کو پرسنل لا اور سول کوڈ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو جو یہ چھوٹ پرسنل لا کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو دیا گیا، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں دیا گیا. ابھی یہ جس یو سی سی کو لے کر، یونیفارم سول کوڈ کو لے کر پاپ کارن کی طرح جو کود رہے ہیں، اس یونیفارم سول کوڈ کا جب ڈرافٹ تیار ہوگا اور غیر مسلموں کے ہاتھ میں آئے گا، اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان اس وقت اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا غیر مسلم پریشان ہوگا. اس لیے کہ ہم تو یہ کاسٹ کے ہیں، ہم تو ایک اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. ہمیں 4 مسائل میں بڑی دقتیں آئیں گی، یہ لکھ کر رکھ لیں. میں آخر میں اگر ٹائم رہا یونیفارم سول کوڈ کے 13 نقصانات بیان کروں گا. اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو آئے گا کہ آپ اپنی بچی کی شادی کس عمر میں کریں گے. شریعت تو کہتی ہے 15 میں 12 میں بالغ ہوئی، 14-13 میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کا سنویدھان پہلے سے کہہ رہا ہے 18+، اور مسلمان بھی 18+ کو ہی فالو کر رہے ہیں. لیکن اب یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد بچی کی شادی کی عمر 21 سال ہو جائے گی. 20 پر 1 سال سے پہلے آپ اپنی بچی کا نکاح نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ یو سی سی بل آ رہا ہے تاکہ ملک کی، بھارت کی ہر بچی گریجویٹ بن جائے. میں کہتا ہوں گریجویٹ وہ بعد میں بنے گی، پہلے ناجائز اولاد کی ماں بن جائے گی. اسلام تعلیم سے زیادہ تربیت کو دھیان دیتا ہے کہ انسان ایجوکیشن سے زیادہ انسان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے کہتا ہے جیسے بالغ ہو جائے اگر اس کے اندر شہوت کی زیادتی ہو جائے، چاہیے ماں باپ کو کہ سب سے پہلے اس کا نکاح کرا دے تاکہ وہ حلال پاکیزہ زندگی گزارنے والی بن جائے. زنا میں ملوث ہو کر وہ اپنی عزت کا پالوٹا کرنے کے بعد بغیر کسی مرد سے نکاح کیے بغیر باپ کے نام کے کوئی خاتون عورت والدہ نہ بن جائے. اس بے عزتی سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ قانون بنایا، بلوغ کے بعد نکاح کی اجازت. لیکن 18+ ہمارے ملک کا سنویدھان بنایا. جس طرح کی غذا، جس طرح کی بائلر مرغیاں، جس طرح کا میں اور آپ انٹرنیٹ اور دیگر فلم بینیوں کے ذریعے سے ہماری بچیاں جس طرح کے سین دیکھ کر بدکاری کے چال پر چل رہی ہے، اندازہ لگا لیں 21 سال کی عمر اگر طے ہو گئی، میری اور آپ کی بچیوں کے زندگی کا حال کس طرح برا ہوگا.
یونیفارم سول کوڈ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ عورت کس عمر میں شادی کرے گی، 21+ قانون بنے گا۔ دوسرا، جس طرح آپ منمانے چاہے مسجدوں میں نکاح کر لیتے ہیں، مندر میں نکاح کر لیتے ہیں، اور شادی بیاہ تو ہو گئی لیکن میرے اور آپ کے نکاح کا آج تک رجسٹریشن نہیں ہوا۔ صرف انہی لوگوں کا رجسٹریشن ہوا ہے جنہوں نے اپنے پاسپورٹ میں میرڈ لکھا اور اپنی بیوی کا نام داخل کیا ہے، انہی لوگوں کا رجسٹریشن ہو کر ہے۔ جس کا پاسپورٹ نہیں بنا، جس کے پاسپورٹ کے اندر بیوی کا نام نہیں آیا، اس کے نکاح کا رجسٹریشن نہیں ہوا۔ لیکن حکومت ہند کو اگر کہا جائے کہ میں اور یہ میاں بیوی ہیں، مسجد کا دفتر لے کر جا کر انہیں کاپی یا اس کا ٹرانسلیشن نوٹری کیا ہوا اگر پیپر دکھاتے ہیں تو حکومت ہند تسلیم کرتی ہے، لیکن یونیفارم سول کوڈ کے آ جانے کے بعد بغیر رجسٹریشن کے آپ کی شادی کو حکومت نہیں مانے گی۔ تو غرض یہ ہے اس طرح کے 13 نقصانات ہوں گے۔ شادی کتنی کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ کیا ہے بھی؟ ہمارے مرد منیاں کو بھی بہت شوق ہے، جوروں کو چھوڑنا کا تو چھیڑتی سے مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ آواز ڈالی دوسری کر لیتا، تم کر لیتا دیکھیں گے ہمت ہے کر لی، ان کو پوچھو تالو کے کتے بالا اڑی۔ بھائی اسلام میں 4 شادی کمپلسری نہیں ہے، 2 3 4 کی اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ چاروں کے ساتھ انصاف کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے پھر ایک ہی پر خاموش رہے، پھر ایک ہی پر وہ نہیں بولتے ہمیں۔ اللہ 4 کی اجازت دی ہے، ذرے جنی تو 4 شادیاں کرنا سنت کہتے نا، ایک ہی سنت دکھی۔ مسلمان اتنا ہوس کا پوجاری ہو چکا ہے، 4 شادیوں کو سنت، کھانے بیٹھے کو میٹھا کھانا سنت، کدو کھانا سنت، جمعہ کو گوشت کھانا سنت، لیکن فجر کی فرض یاد نہیں، ظہر کی فرض بولو جی یاد نہیں، عصر کی فرض یاد نہیں، فرضاں پورے بھول گا، سنت یاد رکھ لے۔ جن سے ہونا چہرے پر داڑھی چھوڑنا، سوالات انبیاء کی سنت وہ چھوڑ پہلے۔ جب سے انسان ہوس کا شکار ہوا، ایمان والوں کا ڈر کفر کے دلوں سے اللہ نے نکال دیا اور ان کے اندر ایمان والوں کے خلاف بغاوت اللہ نے ڈال دی، جس وجہ سے آج یہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمارے ملک کے سمویدھان کے اندر 2 طرح کے لا ہیں، ایک کرمنل لا ہے، ایک سول لا ہے۔ کرمنل لا کے اندر سب برابر ہیں، لیکن سول لا کے اندر آدمی کو پرسنل لا دیا گیا۔ مسلمانوں کو جس طرح دیا گیا، آدیواسیوں کو بھی مرد ہو یا عورت ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت آدیواسیوں میں ہے۔ عیسائیوں میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے، ان کا پرسنل لا کہتا ہے۔ لیکن گھما پھرا کر ایک سے زیادہ شادی کرنے والی قوم کا دیکھو سا نام سامنے آتا ہے، مسلمان۔ جتنے بیٹھی اس میں سے کون تو بھی ایسے ہی کیا جن کے 2 شادیاں ہوں کو ہیں کیا بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ رہے تو ہو کہ یوسف بھائی ہم تمہاری تو ایک بھی نہیں ہوئی، 2 ہو کو ہیں، دونوں ہیں؟ ایک جانے کے بعد دوسری۔ ویسے تو ہمارے چھوٹے ماموں بھی ہیں، ان کی بھی ایک بیوی کا انتقال ہوا، دوسری کرے، لیکن دونوں ساتھ میں ہیں نہیں۔ تو وہ تو یونیفارم سول کوڈ بھی اجازت دے گا، بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں 4 کی اجازت تو اسلام میں ہے، لیکن کرتا ہے کون؟ خاص کر ہندوستان والا کر رہا ہے۔ یہاں کی مہنگائی کو، یہاں کے سلنڈر کے ریٹ کو، یہاں کے پیٹرول کے داموں کو کرے تو بھی ہمت سے مولوی صاحبہ کرنا، لیکن مولوی صاحب کا دھرما اتنا رہتا انہیں ایک کچھ ڈھنگ سے پلت بس رہتا ہے۔
تو غرض یہ ہے ایک سول لا ایک کریمنل لا، کریمنل لا کے اندر سب برابر، سول لا کے اندر جس طرح مسلمانوں کو چھوٹ دی گئی، جس طرح اس مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بعض چیزوں میں چھوٹ، یعنی وراثت کو آپ کیسے تقسیم کریں۔ اگر باپ زندہ ہے اپنی زندگی میں سب کو بانٹے تو شریعت کہتے ہیں سب کو برابر دینا، بیٹا تو بھی رہو بیٹی تو بھی رہو، جائیداد تقسیم کر رہی زندگی میں، وصیت یا ویل کر رہی سب کو ایکول۔ اگر باپ نے بانٹا نہیں وصیت، دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا، مرنے کے بعد اب اس کی وراثت کو تقسیم کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو ایک حصہ مرد مانے کو ڈبل دیا جائے گا۔ اب تمہیں سوچیں گے کیا کئی کو حضرت ہوا بھائی کو کی ایک مرد مانے کو کی دو، ویسے اندر سے مرد مانا تو خوش ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس لیے کہ مرد پر سارے گھرانے کے نان نفقہ اور مکان کی روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری ہے، بیوی کے کپڑے کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہے، بچوں کے رہن سہن کپڑا مکان دوائی اسکول ایجوکیشن ٹیوشن اور فیس کی ذمہ داری شوہر پر ہے، باپ پر ہے، عورت پر ہے۔ اس لیے باپ کو کیا دیا جائے گا؟ ڈبل۔ اور دوسری چیز عورت کو جب اس کے ماں باپ کی جائیداد تقسیم ہوگی ادھر سے بھی حصہ آئے گا، سسرال کی جانب سے بھی حصہ ملے گا، ڈبل سائڈ سے حصہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا۔ لیکن یونیفارم سول کوڈ آ گیا۔ اچھا غیر مسلموں میں بتا دیتا ہوں، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں ہے۔ ہندو پرسنل لا کے اندر لڑکی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ اس کے باپ نے لاکھوں روپے جہیز میں دے کر اس کی شادی کر دی، اور ہمارے یہاں جہیز حرام ہے۔ اگر دے بھی رہا ہے تو وہ باپ اپنے اعتبار سے دے رہا ہے، اسے تقسیم وراثت میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اب جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا، باپ مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی، تو اب ملک کا بھارت کا سنویدھان یہ کہتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی سب کو برابر جائیداد کی تقسیم دی جائے گی۔ اسی طرح مسلمانوں میں ایک گود لینا، بچہ گود لیتے نا، جن کو بچے نہیں ہوتے انہوں کیا کرتی ہیں؟ دوسرے کے بچے کو گود لے لیتی، اسے اردو میں لے پالک کہتے ہیں اور عربی کے اندر متبنہ کہتے ہیں۔ شریعت میں اگر کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ کسی کے اولاد کو لے کر پالنا چاہتے ہیں، شریعت تو اجازت تو دیتی ہے، لیکن لے پالک بیٹا حقیقی وارث نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک بچوں کو بھیجو اوپر، میں نے کسی بچے کو لے کر پالا، میں انتقال کر گیا، اب میری جو پراپرٹی جب بٹے گی تو میرے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوئے انہیں تو ملے گی، لیکن جو لے کر پالا بچہ ہے اس کو وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ میرا بیٹا نہیں، جس کا بیٹا ہے اس کی پراپرٹی سے اسے وراثت ملے گی۔ شریعت یہ قانون کہتی ہے۔ لیکن جب یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، لے پالک بچہ بھی حقیقی بچے کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اگر یہ بات تو ہمیں اچھی لگ رہی ہو تو یاد رکھیں لے پالک بیٹے سے بالغ ہونے کے بعد ماں کا پردہ کرنا شریعت میں ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اجنبی ہے، وہ کسی اور کے اولاد ہے، تیرے پیٹ سے یہ اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جب یہ یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو لے پالک بیٹا مقدمہ کر سکتا ہے کہ میری ماں مجھ سے پردہ کرتی ہے، اسے پردہ نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو سپریم کورٹ حکم دے گا کہ آپ جو ہے اپنے بچے سے پردہ نہ کریں۔ فین آف کرو۔ تو غرض یہ ہے کہ جب سے اس ملک کے اندر 2014 سے فرقہ واریت والی پارٹی اقتدار پر آئی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ایک دن نئے سے نئے سوچیں چھوڑ کے گئی، اور انہی سوچوں میں سے آپ نے سنا ہوگا کبھی گھر واپسی کا مدعا چھیڑا گیا، کبھی 2021 تک ہندو راشٹر بنانے کا اعلان کیا گیا، تو
19 کے بیانات میں میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ دیکھو جو نیا پارلیمنٹ کا منصوبہ بنا رہی ہے وہ نیا پارلیمنٹ کا منصوبہ اسی لیے بنا رہی ہے نئے پارلیمنٹ کے ساتھ بھارت کا نیا سمویدھان بنانے کی سازش چل رہی ہے۔ جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات عالیہ اللہ تعالی حضرت کو صحت عنایت فرمائے، حضرت نے اپنے بیان میں ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گے، ارے کیسا نیا سمویدھان لا سکتے، ہمیں خاموش رہ جاتی، سیکولر پارٹیاں بہت کودے، آج وہی نیا قانون کا بل پاس کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لا کمیشن نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع دیا ہے، آپ اپنی رائے دیں کہ بھارت کا جو سمویدھان جس طرح سے پرسنل لا چل رہا تھا اسی طرح پر یہ ملک کا سمویدھان رہے، یا یہ یونیفارم سول کوڈ سب کے لیے، سارے مذہب والوں کے لیے ایک ہی قانون اور ایک ہی بل لائی جائے، اس کے لیے سمویدھان کی جانب سے آپ لوگوں کی رائے طلبی کی گئی۔ اب بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ووٹ کیا؟ پتہ بھی نہیں، گنے چنے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ پر زیادہ اپنے آپ کو لگاتے ہوں گے، یا کسی گروپ میں آیا ہوگا دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے ووٹ کیا ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہتا ہے ہم یکساں سول کوڈ کے خلاف ہیں، شاید کوئی اکا دکا آدمی رائے دیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جب طلاق ثلاثہ ٹرپل طلاق کا مدعا اٹھا تھا اس وقت باقاعدہ میلز بھی کیے گئے اور باقاعدہ سروے کر کے ہم نے کارڈ، پوسٹ کارڈ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے ہم نے سپریم کورٹ کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ ٹرپل طلاق کا قانون نہ لایا جائے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو بتاتا چلو، باہر بار کوڈ کا زیراکس کر کے یہ 4 شیٹ کی ایک کاغذ چسپاں کیا گیا ہے، آپ کے موبائل میں جو QR کوڈ ہے اس کو کھول کر اسے اسکین کریں، اسکین کرنے کے بعد ایک لنک اوپن ہوگی، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بنائی گئی ہے، اس لنک سے آپ جی میل پر جائیں، جانے کے بعد سیکریٹریٹ آف چیف جسٹس یہاں پر سپریم کورٹ کے لیے آپ کی جانب سے ایک ای میل جانے کی لنک مل جائے گی، اس لنک کے ذریعے سے جا کر آپ اپنا ووٹ ابھی نماز جمعہ کے بعد باہر اسکین کرنے کا یہ لگایا گیا ہے، اپنے موبائل سے QR کوڈ اسکین کریں اور اپنا آپ حق رائے جو لا کمیشن نے پوچھا ہے کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہٹا کر یونیفارم سول کوڈ لانا چاہ رہے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس لنک کے ذریعے سے جا کر آپ اپنا قیمتی ووٹ سے اس یونیفارم سول کوڈ کو روکنے کے لیے اور ہندوستان کے بھارت کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے آپ اپنا قیمتی ووٹ اپنے جی میل کے ذریعے سے ای میل بھیج کر ضرور اپنے آپ کو شامل کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہاں پر یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا، جس طرح سے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، بابری مسجد کا مقدمہ ہمارے خلاف ہو گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سا سول کوڈ یونیفارم سول کوڈ آ جائے اور میری اور آپ کی بچی کا نکاح بجائے مسجد میں ہونے کے مجھے اور آپ کو رجسٹر آفس میں جا کر ان کا رجسٹر میرج کرنا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قانون شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ یونیفارم سول کوڈ UCC اگر اس ملک کے اندر آ گیا تو پھر حال یہ ہوگا 21 سال تک کوئی آدمی اپنی بچی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا نقصان یہ ہوگا، آپ نے نکاح کیا ہے اور اس کو رجسٹریشن نہیں کیا ہے تو ہر آدمی کا رجسٹریشن کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی آدمی ایک سے زائد نکاح نہیں کر سکتا۔ چوتھا مسئلہ حلالہ اور عدت پر پابندی ہوگی، یعنی ایک عورت کو طلاق دی گئی یا کسی عورت کا شوہر انتقال ہو گیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورت 3 مہینے تک عدت گزارے، اگر شوہر مر گیا 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، بن سور کر نکلنے، شادی بیاہ میں جانے یا کسی کو رشتہ بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے۔ لیکن یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو عدت تک انتظار کرنے کی ضرورت
نہیں ہے، اس بچی یا بچے کا جب چاہے آپ نکاح کروا سکتے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہوگا لے پالک بیٹا متبنہ، جس کو شریعت بیٹا تو مانتی ہے لیکن وراثت میں حصے دار نہیں کہتی، لیکن یونیفارم سول کوڈ اگر آ جائے تو لے پالک کو بھی حصے داری دینی پڑے گی۔ اسی طرح چھٹا قانون، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ہونے کے بعد آپ کو سالہ نہیں ہے یا کوئی اور سالی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتی بہت سارے جگہ، اب اللہ نہ کرے کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس ساس سسر کو پالنے کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یونیفارم سول کوڈ کہے گا کہ داماد کی ذمہ داری ہے وہ ساس سسر جب تک زندہ رہے ان کے کھان پان دیکھ بھال اور ہیلتھ وغیرہ کا خیال کرے، اپنے گھر میں لا کر جس طرح اپنے ماں باپ کی تو خدمت کر رہا ہے اسی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کرنی پڑے گی۔ آٹھواں قانون، شوہر اگر انتقال ہو گیا تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے۔ اب بیوی حصہ لینے کے بعد وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے، لیکن اب کہتا ہے یونیفارم سول کوڈ کسی کا شوہر کا انتقال ہوا، اس کے شوہر کے مال میں سے جو معاوضہ بیوی کو ملا، اب اس کے جو ساس سسر ہیں شوہر کے ماں باپ، ان کا کوئی اور اولاد پالنے والی نہیں ہے، تو اب اس بیوہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ساس سسر کا خیال کرے۔ ایک بیوہ خاتون وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے یا ساس سسر کی پرورش کرے، چلو مرد مانے کا تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ تو کر لے گا۔ ایک بیوہ خاتون جس کے چھوٹے چھوٹے آلریڈی بچے ہیں، وہ اپنے ساس سسر کی دیکھ بھال کرے، اگر دیکھ بھال نہیں کر سکتی تو کسی اور مرد سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے، ساس سسر کو یہ معاوضہ دے گی، یہ کچھ رقم دے کر ساس سسر کو خوش کرے گی، اس کے بعد یہ خاتون کو دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح 9واں قانون یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے نقصان یہ آئے گا کہ والدین اگر انتقال ہو گئے تو یتیم بچے کے مال کی حفاظت کے لیے قانون خود بتائے گا کہ یہ بچہ اور بچے کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا۔ کیا آپ کو حکومتوں پر بھروسہ ہے؟ اتنی کرپشن چل رہی ہے ان کے مقدمات پر، یا اب بھی اگر کوئی آدمی بھروسہ کرتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اور 10واں مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے مسائل میں بگاڑ آئے گا، جس طرح قرآن اور شریعت میں وراثت کے جو مسائل بیان فرمائے اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ لا کمیشن اور یونیفارم سول کوڈ سے وراثت کے جو مسائل بیان کیے جائیں گے اسی پر آپ کو پابندی کرنی پڑے گی۔ 11واں مسئلہ جو سب سے اہم ہے، یونیفارم سول کوڈ لانے کا اہم مقصد آبادی کا کنٹرول۔ شادی شدہ جوڑا اپنے لیے کتنے بچے پیدا کر سکتا ہے، یہ بول کر دیکھ رہے تھے۔ اتراکھنڈ میں کوشش کی گئی، اتر پردیش میں کوشش کی گئی، اب یہ کہا جائے گا یونیفارم سول کوڈ آ جانے کے بعد سرکار 1 یا 2 بچے کی اجازت دے گی، لائٹ آف کرو، 1 یا 2 بچے کی اجازت دے گی، 1 یا 2 بچے ہی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے زائد اگر کسی نے بچہ پیدا کیا تو سرکار کی جانب سے اس پر فائن بھی لگے گا اور اس کو سرکاری ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، وہ بچے کو سرکاری گورنمنٹ کی اسکول میں ایجوکیشن بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمارے یونیفارم سول کوڈ کے نقصانات ہیں۔ اتنا ہی نہیں، 12واں نقصان یہ ہوگا، میاں بیوی اگر اپنے بچوں کی پرورش کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو وہ بچوں کو لے جا کر دادا دادی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ یونیفارم سول کوڈ کے نکات ہیں، کیونکہ ڈرافٹ اب تک آیا نہیں ہے اور سب کود رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایمان والو، ایسے حالات کے اندر ہمیں یہ بات سبق اور سمجھ میں آتی ہے، یہ سب حالتیں کیوں ہیں بولو؟ معلوم میاں بیوی میں ذرہ لڑائی جھگڑا ہو گئے تو کہاں جاتی ہیں؟ کہاں جی جاتی ہیں؟ پولیس اسٹیشن کو گئے تو بھی انہیں بھی کیا بول ڈالتا ہے، جو تمہاری مسجد میں کمیٹی میں بیٹھ کو مسئلہ حل کر لگاؤ کہتی ہیں، زیادہ پڑھ کو رہتی ہیں، دیکھو انہوں کہاں جاتی ہیں؟ کورٹ کو جاتی ہیں۔ یہی
یہی غلطی ہے جو آج سے تقریباً 60 سال پہلے شاہ بانو کیس کے اندر جو کیس ہوا تھا، تب سے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مدعا اٹھا اور یہ موجودہ حکومت اسے لانے کے انتھک محنت اور کوشش کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی گھر کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو، اپنے خاندان کا مسئلہ ہو، قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث کے جاننے والے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے کسی مسئلے کے اندر اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب اور حدیث کی طرف لوٹ جاؤ، اور ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کورٹ کچہری کے دفتروں کے کاٹتے ہیں۔ لہٰذا وہ شاہ بانو کی حالت پتہ نہیں کیا ہوا، مر کر اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گی، لیکن اس کیس کی وجہ سے آج پورے ملک کے اوپر اور خاص کر ملک کے مسلمانوں پر ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن و حدیث سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ دین اسلام جس میں ماں کی گود سے قبر کی گود تک کے مسائل موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کی جو سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے ملک کی اور ملک کے ہر بھارتی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔